بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور ان اگر کن ہو تم علا پر سفرن سفر، واو اور لم نہ تجدو تم پاؤ کاتبن کوئی لکھنے والا، فریحانن تو رہن رکھنا ہے، مقبوضہ قبضے میں دی ہوئی چیز، پس ان اگر امینہ امن میں ہو جائے، بعدو یا اعتبار کرنے لگے، بعدو بعد کم تمہارا، بعدن بعد پر، فلیؤدی پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ شخص اؤتمن امین بنایا گیا، امانت ہو اس کی، ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے، اللہ سے، رب جو رب ہے، ہو اس کا، ولا اور نہ تکتمو تم چھپاؤ، الشہادہ گواہی کو، واو اور من جو شخص یک تم چھپائے گا، ہاں اس گواہی کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، آثمٌ گنہگار ہوگا، قلب دل ہو اس کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب بھی میسر نہیں ہے تو کوئی گروی چیز قبضے میں رکھوا لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ اگر تم میں سے بعض پہ بھروسہ کرنے لگیں تو چاہیے کہ وہ شخص جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت کو لٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو شخص گواہی چھپائے گا پس بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا، واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک اور خوبصورت اصول بیان فرما رہے ہیں اور انسانیت کو ایک اور سہولت فراہم فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس سے پہلے کافی تفصیل پڑھی ہے کہ اگر کوئی قرض کا معاملہ ہو تو اس کے کس طرح اس کی دستاویز لکھوا دی جائے اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہو۔ اب یہاں پر ایک ڈیفرنٹ صورتحال بیان کی جا رہی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو، اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ جو آگے بیان آ رہا ہے یہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اگر یہ معاملہ سفر کے بغیر حضر میں، حالت حضر میں بھی پیش آ جائے تو تب بھی یہ جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سفر کا ذکر اس لیے بیان فرمایا کہ عموماً ایسا معاملہ سفر میں آتا ہے، پیش آتا ہے، کیونکہ بندہ سفر میں ہوتا ہے اور آگے والی کنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ زیادہ آ جاتی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ سے یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ یہ سفر کے بغیر حالت حضر میں بھی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زرہ کسی یہودی کے پاس رکھ کے اس سے جو ہے سامان لیا تھا، تو فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، یعنی سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی کاتب نہ مل رہا ہو، کوئی لکھنے والا بندہ نہ ملے۔ اچھا ابھی تو یہ سچویشن کم ہو گئی ہے، لیکن جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہاں پہ بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، چونکہ پہلے معاملہ یہ طے ہوا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کوئی کسی کو قرض دے تو اس معاملے کو اچھی طرح لکھ لیں، گواہی بنا لیں۔ اب یہ کہ اس کو کوئی گواہ ملے، کوئی لکھنے والا مل ہی نہیں رہا ہے، کوئی بندہ بھی سفر میں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ یہاں پر بھی ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کاتب نہ ملے تو پھر آپ یہ معاملہ کرو، لیکن یہ کاتب مل جائے، یعنی کہ گھر کے اندر معاملہ ہو رہا ہے نارمل ہو، کوئی لکھنے والا موجود ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپس میں بندہ معاملہ کرنا چاہ رہا ہے قرض کا اور وہ چیز گروی رکھوانا چاہ رہا ہے، وہ دونوں رضامند ہیں، راضی ہیں، تو تب بھی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر حکم تو یہ ہے، یہاں پر استحبابی حکم ہے کہ کاتب نہ ملے
تو यानी कि कातिब ना मिले तो तब ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तब अनसेफ्टी हो जाती है, मुश्किलात हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह पाक ने एक सहूलत दे दी कि तुम चीज़ को गिरवी रखवा दो। लेकिन याद रखिए कि अगर कातिब मौजूद भी है, तब भी चीज़ गिरवी रखवाई जा सकती है जब एक दूसरे पे कर्ज देने और लेने वाले को भरोसा ना हो। अब आप समझिए कि गिरवी रखना क्या होता है। फरिहानुन, तो गिरवी रखवाले मकबूजा कब्जे में दी हुई चीज, यानी कि एक आदमी जब दूसरे से कर्ज लेता है और दूसरे को भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है कि मुझे कब वापस करेगा, कैसे करेगा, खास तौर पे वो एक दूसरे को जानते नहीं है या मुख्तलिफ सूरत हाल पेश आ सकती है, तो फिर वो क्या करता है, जो कर्ज देने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, जो कर्ज ले रहा है, तो वो अपनी कोई चीज़ गिरवी रखवा लेता है। जैसे एक मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है कि रास्ते में कोई सफ़र में हो, उसकी जेब कट जाए, कहीं बाहर गया हो, कोई वहाँ पे सूरत हाल नहीं है, उसके पास आजकल तो ये है कि वो ईज़ी पैसा और हर चीज़ जो है बहुत सारी सहूलतें हो गई हैं, लेकिन फिर भी जेब कट गई, मोबाइल भी चला गया, पैसे भी चले गए। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी वॉच पहनी हुई है, तो वो फिर क्या करेगा कि वहाँ पर किसी अच्छे आदमी से कहेगा कि आप मुझे पैसे दे दें, आप मेरी ये कीमती वॉच रख लें, जब मैं आपको पैसे दूँगा फिर मैं ये ले लूँगा। ये गिरवी रखना होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात अक्सर अक्सर जो है ये होता है कि अगर कोई आदमी कर्ज़ ले रहा है, बहुत ज़्यादा मामला कर रहा है, तो वो मकान है और कोई प्रॉपर्टी का जो है कोई प्लॉट वग़ैरह के कागज़ात होते हैं, वो दे देता है, पूरा मकान हवाले कर लेता है। पहले ज़माने में घोड़े और इस तरह के जानवर वग़ैरह रखे जाते थे। यानी कोई भी चीज़ अपनी कीमती चीज़ दे देता है कि खुदा ना खास्ता करे मामला ख़राब हो गया तो मुझे नहीं मैं कर्ज़ अदा नहीं कर सका तो मेरी तरफ से फिर ये चीज़ उसके बदले में हो जाएगी। फिर इस तरह बंदा महफूज हो जाता है। फिर वो जब अपनी चीज़ गिरवी जब वो कर्ज़ अदा कर लेता है तो वो रखी हुई चीज़ वापस ले लेता है। अब मकबूज़ा का मतलब ये है कि उसकी मुकम्मल तौर पे कब्ज़े में दे दी जाती है। लेकिन एक और बात यहाँ से ये पता चल रही है कि सिर्फ़ उसके कब्ज़े में दी जाती है, उसका वो नफ़ा हासिल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कोई जानवर है, गाय वगैरह है, तो वो उसका दूध नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसी तरह से कोई मकान है तो वो कहे कि मैं खुद किराए पे इसको रेंट पे लगा लूँ या खुद यहाँ पे रहना शुरू हो जाऊँ, नहीं। ये गिरवी रखना जो होता है, ये सरासर इसका जो मुनाफा है वो मालिक का होता है। जिसके पास चीज़ गिरवी रखवाई है वो इस चीज़ से बिल्कुल नफ़ा हासिल नहीं कर सकता। याद रखिए ये बात। हाँ, ये कि उसका फिर खर्च किसके ज़िम्मे होगा, मसलन कोई खर्च खाने में, जैसे कोई गाय है, मिसाल के तौर पे घोड़ा है, वो कोई चीज़ खा रहा है घास वगैरह, तो उसका ज़िम्मा जो है वो भी इसी मालिक के ज़िम्मे होगा। उसको चाहिए कि उसके साथ उसके खाने-पीने का इंतज़ाम भी करे। हाँ, अगर वो नहीं कर रहा है और फिर उस जानवर से, उस चीज़ से फ़ायदा उठा के वो जिसके पास गिरवी रखवाया हुआ है, वो फिर ये कि वक़्ती तौर पर उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है कि यानी उसके बदले में जो उसने उसको मसलन चारा वगैरह दिया तो उसके बदले में वो दूध ले सकता है। यानी कि बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई चीज़ भी कब्ज़े में दे दी जाए, गिरवी रखवाई जाए, तो जिसके पास रखवाई हुई है वो उससे नफ़ा हासिल नहीं कर सकता और उसका जो अखराजात है वो भी मालिक के ज़िम्मे होंगे और नफ़ा भी मालिक के लिए होगा। वो सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पे वो चीज़ उसके पास रखवाई जाती है। अलबत्ता ये है कि अगर उसके पास रखवाई हुई है और वो नहीं उसके पास अखराजात उसके हैं और वो अखराजात के बदले में कुछ उससे फ़ायदा उठा सकता है। अदरवाइज़ अगर उसने फ़ायदा उठाया तो आपको पता है कि ये किस में आ जाएगा, सूद में आ जाएगा। जब किसी को कर्ज़ दिया जाता है तो उसके ऊपर बिल्कुल कोई मुनाफ़ा वग़ैरह नहीं लिया जाता वरना बहुत गुनाह हो जाता है। फरमाया फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फलियुद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु। अगर तुम में से बाज़ से अमन में आ जाए, बाज़ को बाज़ पे एतबार हो जाए, तो फिर क्या होगा? यानी एक को दूसरे पे एतबार हो गया तो फिर गिरवी रखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फिर वो उसको वो चीज़ जो उसने गिरवी रखवाई है उसको वापस कर दे। फलियुद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, उसकी अमानत उसको लौटा दे कि भाई रहने दो, भरोसा हो गया, मुझे यकीन आ गया कि तुम कर्ज़ वापस करोगे जो तुम अपनी इतनी कीमती चीज़ मुझे दे रहे हो, लिहाज़ा तुम ये ले लो, लेकिन तुम मुझे कर्ज़ अदा कर देना। अब क्या चीज़ उसको रोकेगी? पहले तो उसके पास था कि मैंने अपनी जो है ना कागज़ात करके रखवा लिए हैं, मैंने अपनी जो है ना कोई भी कीमती चीज़ उसके पास रखवा दी है, मैं जल्द से जल्द कर्ज़ का इंतज़ाम करूँ ताकि मैं अदा करके अपनी चीज़ वापस ले लूँ। तो अब अगर उसने ऐसा कर दिया, उसको भरोसा यकीन करके उसने क्या किया, अमानत वापस कर दी उसकी और अब आराम से उसने जो है ना वो कर्ज़ उसको दिया हुआ है, तो अब क्या चीज़ उसको रोकेगी इस बात से कि वो कर्ज़ अदा करे और किसी किस्म की बेईमानी ना करे। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, वहाँ चीज़ रोकेगी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अल्लाह पाक ने फरमाया चाहिए कि वो डरे अपने रब से। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि अमानत इतनी बड़ी बात नहीं है, गिरवी रखने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर गिरवी नहीं रख रहा, भरोसा कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर। क्योंकि जिसको अल्लाह का डर होगा ना, तो वो कभी भी दूसरा का हक तलफ़ी नहीं करेगा। क्यों कि मेरी प्यारी बहनों, किसी की एक सुई भी ली हुई है, तो वो
اگر واپس نہیں کریں گے تو قیامت والے دن واپس کرنی پڑے گی۔ یہ تو بچپن میں ہی ہم سنتے تھے، کیسے واپس کرو گے، کہاں سے کرو گے؟ تو کسی کا اگر ہم نے قرض لیا ہوا، فرمایا نا پہلے بتایا تھا کہ اگر شہید کا بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ آگے والا بہت اچھا اور وہ قرض معاف کر دے۔ لیکن ضروری جس نے مشکل وقت میں آپ کو قرض دیا اس کو ضرور واپس کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اپنا رب ہے، اپنا رب، اس کا رب، اس کو پالنہار، اس کا پروردگار، بڑے پیار ہے، بڑے مٹھاس ہے اس لفظ کے اندر۔ تو جو اپنے رب سے ڈرے گا نا تو پھر وہ امانت واپس کر دے گا۔ اب نئی بات، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ۔ اچھا یہ یہاں پر تو قرض کے معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ جو گواہ بنے، جو اس سے گزشتہ آیت مبارکہ میں تھا، لیکن یاد رکھیے یہ آیت اوورآل گواہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کسی طرح کی گواہی ہے، کسی طرح کی شہادت کی ضرورت پڑ گئی آپ سے لینے کی، وہ معاملات ہوں، وہ کسی پہ الزام کے ہوں، کسی پہ جو ہے نا وہ حد جاری کرنے کے بارے میں، گواہی بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کتنی چیزوں میں گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان سارے معاملات نہ چھپانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غلط بیانی بھی نہ کرو، غلط بیانی سے بھی تو بات چھپ جاتی ہے اور چھپانا بھی منع ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات تو گواہی اگر آگے والے جس کے معاملہ ہے وہ اگر گواہی کے لیے بلا رہا ہے اور وہ بندے کے پاس گواہی ہے، اسے پتہ ہے سارے معاملے کا، تو بعض صورتوں میں تو گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں اگر دے دے تو مناسب ہے اور خود سے آگے بڑھ کے بھی دینا بہتر ہے۔ بعض صورتوں میں اور بعض میں جب تک بندہ نہ بلائے تو گواہی نہیں دی جائے گی۔ لیکن گواہی دینا اور گواہی جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا جیسے کہ آج کے عدالتی نظام میں ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ کیوں فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل اگر کسی کا ٹھیک ہے تو اس کا سارا جسم ٹھیک رہے گا، اگر دل خراب ہو گیا تو انسان کی سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ابھارتا ہے ہمیں گناہ کرنے پہ؟ دل ہی ہے نا جو ہمیں گناہوں پہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو سو کیا کرنا ہے، دل گناہگار ہو جاتا ہے اس کا جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے اس کا دل، وہ بہت برا بن جاتا ہے۔ سو کیا کرنا چاہیے، اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دل کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ اعمال کرو، اور یہاں پر کیا ہے کہ گواہی کو نہ چھپائے۔ جب بھی کوئی گواہی کو بلائے، جہاں ضرورت پڑے سچی اور حق کی گواہی دے۔ گواہی چھپانے والا جو ہے وہ دل کا گناہگار ہو جائے گا، اور جب دل گناہگار ہو جائے، دل کے اوپر پتہ نہیں کہ ایک اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا لگ جاتا ہے، تیسری مرتبہ کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کرے گا تو وہ دھبا جو ہے وہ ہٹ بھی جائے گا، لیکن مسلسل دھبے لگتے رہے، صفائی نہیں ہوئی، توبہ نہیں کی، اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ جو ہے نا وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، وہ پھر پتھر والے دل والا بن جاتا ہے۔ سو دل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو، ہم لوگ جو رات کی تاریکیوں میں کرتے ہیں، دن کی روشنی میں کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، کوئی بات اس رب کریم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور رب ہی معاف کرے کیونکہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ بعض گناہوں کے اوپر کس طرح انسان اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ چھوڑنے کی توفیق بھی وہی دینے والی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے، خوب جانتا ہے۔ تو آج کی آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر کوئی سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وہ چیز کو گروی رکھ سکتا ہے دوسرے کے پاس، کاتب ملے یا نہ ملے پھر بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ صورت مخصوص کر دی گئی، لیکن احادیث مبارکہ نے کلیئر کر دیا کہ دوسری صورت میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور چیز جو گروی رکھی ہوئی چیز اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے، لیکن اگر بھروسہ ہو جائے تو واپس کر دے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی امانت ادا کرے، اس کا قرض ٹائم پہ ادا کر لے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ گواہی کو چھپانا دل کو گناہگار کر دیتا ہے، اور دل گناہگار ہو جائے تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت سے جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔